أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں پارے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 99 سے شروع کرنا ہے، اور اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کے متعلق مفسرین کا خیال یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو اعلیٰ ترین آیات انسانی اخلاقیات کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک آیت کریمہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ خذ العفو، عفو کو، معاف کرنے کو پکڑ لیجئے، معاف کرنے کو اپنا قاعدہ بنا لیجئے، خوب کر لیجئے معاف کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ خذ العفو یعنی معاف کرنے کو اپنی عادت بنا لیجئے۔ یہ جو خذ کا لفظی ترجمہ ہے وہ تو آئے گا پکڑنے سے، یعنی عفو کرنے کو، معاف کرنے کو پکڑ لیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس پہ خوب عمل کیجئے، بار بار عمل کیجئے، اتنا عمل کیجئے کہ ہوتے ہوتے آپ کی یہ سرشت اور خوبی اور فطرت میں شامل ہو جائے کہ انتقام نہیں لینا اور معاف کرتے چلے جانا ہے۔ دوسرا حکم یہ فرمایا کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ آپ حکم دیجئے۔ کس چیز کا؟ عرف کا فرمایا ہے کہ نیک کاموں کے متعلق آپ حکم دیجئے، اور تیسری بات یہ کہی کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور کنارہ آپ کر لیجئے جاہلوں سے۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے اس کو مفسرین نے لکھا ہے کہ عظیم ترین آیات میں سے ایک ہے جو انسان کے اخلاقیات کو بنانے کے لیے کافی ہے، اور انسان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو آپ آسانی سے 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک چیز تو وہ ہے جس کا تعلق عقائد سے ہے، اور عقیدہ جو ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دیا۔ اور دوسری چیز اس کے بعد اعمال ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ اعمال کیا ہیں اور کیا کرنے ہیں۔ اور تیسری چیز اخلاقیات ہیں۔ اس اخلاقیات کے مختلف نام ہیں۔ کبھی کبھی ان اخلاقیات کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ احسان ہے۔ حدیث میں جو احسان کا لفظ آتا ہے کئی مقامات پر یہی مراد ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اس کو اخلاص بھی کہہ دیتے ہیں کہ مخلص ہونا، اللہ کے لیے کام کرنا، یہ بھی اس کا نام ہے۔ اور کبھی اس کو تزکیہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کوئی انسان اپنا تزکیہ کر لے، اور اسی کو کہہ دیتے ہیں کہ سلوک یعنی وہ راہ چلنا جس کا منتہا اور جس کا انجام کار انسان کا اچھی اخلاقیات کو اپنا لینا ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں حدیث جبریل میں آئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ ان تینوں چیزوں کو اس کی تحصیل کیسے ہو سکتی ہے۔ جبریل امین نے آ کے پوچھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بتلایا۔ انہوں نے آ کر پہلا سوال یہ کیا تھا جبریل امین نے، حدیث جبریل جس کا کل بھی تذکرہ آیا تھا، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ مل ایمان، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایمان اللہ کے ساتھ توحید کے اقرار کا، اور میری رسالت کا، اور فرشتوں کا، قیامت کا، وہی جو ایمانیات میں چیزیں ہیں اس کا نام ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایمان یہ ہے تو اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو اور حج کرو۔ یہ چاروں چیزیں آپ نے اس اسلام میں گنوا دیں، گویا ایمان عقیدے کا نام ہوا،
اور اسلام اس پہ عمل کا نام ہوا۔ اور تیسری چیز انہوں نے پوچھی کہ مل احسان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ جو چیز تھی آخری، اسی کو کہتے ہیں احسان، اسی کو قرآن نے دوسرے نام سے یاد کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یزکیہم، اور آپ ان لوگوں کا تزکیہ کیجئے۔ یہ تزکیہ دوسری چیز ہے، یعنی نام اس کا بدل گیا لیکن وہ چیز ایک ہی ہے۔ یہی چیز تزکیہ اور احسان بعد کے دور میں تصوف اس کا نام پڑ گیا۔ آپ ایسے ہی کہہ لیجئے جیسے پہلے زمانے میں اسلام نام تھا، اعمال کا، نماز کا، روزے کا، ان سب چیزوں کا، اور بعد کے دور میں اسی کا نام فقہ پڑ گیا۔ بعد کے دور میں اب فقہ جو پڑا ہے تو اس کے بھی بعد اس کے قریب ایک دور ایسا بھی ہے جس میں اس کا نام مذہب پڑ گیا، ایک دور ایسا بھی ہے جس کا نام مسلک پڑ گیا۔ مثلا اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 4 چیزیں گنوا دی۔ اب یہی 4 چیزیں آگے چل کے جب تابعین کا دور آیا ہے تو اس وقت کہنے لگے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے، شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے۔ تو امام شافعی اور امام مالک اور احمد ابن حنبل اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی پیغمبر علیہ باللہ تھوڑے ہی تھے کہ ان کے کوئی مذہب الگ ہوتے۔ وقت کے ساتھ صرف ٹرم بدل گئی، اصطلاح بدل گئی، اور لوگوں نے کہنا شروع کیا، بڑے بڑے محدثین سب یہی لکھتے ہیں کہ اس باب میں امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے، امام شافعی کا مذہب یہ ہے۔ مذہب کا مطلب راستہ، ذہب عربی میں کہتے ہیں کسی کے چلے جانے کو، اور ذہاب و ایاب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ آنا جانا۔ تو مذہب اس معنی میں کہ جس پر لوگوں نے چلا، جس راستے کو لوگوں نے طے کیا۔ اس کے بعد دیکھ لیجئے ایک اور لفظ چل پڑا اور انہوں نے کہا تمہارا مسلک کیا ہے؟ سالک بھی چلنے والے کو کہتے ہیں، سلکا جیسے کوئی آدمی چلا۔ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا تمہارا مسلک کیا ہے؟ کسی نے کہا میں حنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، کسی نے پوچھا تم کون سے؟ کہ میں شافعی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں۔ اسی چیز کا نام تھوڑا سا آگے جائیں تو فقہ پڑ گیا کہ آپ کس فقہ کو فالو کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں شافعی فقہ کو، حنفی فقہ کو، مالکی فقہ کو۔ تو مسلک، مذہب اور فقہ اور اسلام یہ سب کے سب ایک معنی میں ایک جگہ آ گئے ہیں، یعنی یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹرمینالوجی بدلتی چلی گئی۔ اب کوئی آدمی یہ کہے چڑ کے کہ مجھے ان مذاہب اربعہ سے نفرت ہے، مذاہب کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا کہ مذاہب اربعہ، 4 مذاہب، کوئی اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے ان مسلکوں سے نفرت ہے، کوئی اٹھ کے کہتا ہے مجھے فقہ سے نفرت ہے، تو یہ آخر کس چیز سے نفرت کا اظہار کر رہا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو ابتدا میں اسلام کہلائی تھی۔ ایمان کو دیکھ لیں، ایمان ہی کا دوسرا نام دین پڑ گیا کہ تمہارا دین کیا ہے۔ اب ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے یہی کہا نا کہ ان عقیدوں کا تم اقرار کرو۔ یہی چیز وقت کے ساتھ بدل گئی۔ قبر میں پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ساری جگہ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ میرا دین یہ ہے، اسلام ہے۔ اور اسلام یہاں پر ایمان کے معنی میں بھی آ گیا نا پھر، تو یہ ٹرمینالوجی ہے ایک دوسرے کے ساتھ چینج ہوتی ہے۔ تو جو ایمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہی کسی زمانے میں پہنچ کے دین کہلایا، وہی چیز اسلام ہو گئی۔ تو ایمان، دین، اسلام، اور اسی پہ مذہب کا اطلاق ہو گیا کہ آپ کا ریلیجن کیا ہے، دین کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اسلام ہے۔ تو یہ ساری ٹرمینالوجی ہے، اور جو لوگ اس پر رد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ ٹرمز میں آ کے پھنس جاتے ہیں، حقیقت کو نہیں دیکھتے کہ حقیقت اس کی کیا ہے، صرف ٹرمینالوجی پہ آ کے یہاں پر بحث اور اختلاف شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے معروم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں مثال دی، اور انہوں نے بتایا مثنوی میں کہ 4 آدمی جھگڑ رہے تھے، جا رہے تھے کہیں، اور 1 روپیہ مل گیا، چاروں کو پڑا ہوا، اور ایک نے کہا کہ اس سے عنب خریدیں گے، جو دوسرا تھا اس نے کہا کہ اس سے انگور خریدیں گے، تیسرے نے کچھ اور نام لے لیا، چوتھے نے کچھ اور نام لے لیا۔ اب چاروں لڑ رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے نہیں انگور خریدوں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں عنب خریدوں گا۔ عنب بھی عربی میں انگور کو ہی کہتے ہیں
یہ چاروں لڑ رہے تھے. کسی نے آ کے کہا کہ میں اگر تم مجھے مان لو تو میں تمہیں ایسی چیز لا کے دوں جس سے تم چاروں خوش ہو جاؤ. تو چاروں نے اس پہ اتفاق کر لیا. وہ گیا اور اس پیسے سے انگور لے کے آ گیا. بس اتنی بات کی اور چاروں خوش ہو گئے. انہوں نے کہا ہاں ہاں ہم تو یہی کہہ رہے تھے. تو لڑنے کی کیا بات تھی؟ صرف لفظوں پہ جھگڑا تھا، حقیقت میں کوئی جھگڑا نہیں تھا. اسی طرح جس چیز کا نام تزکیہ ہے اسی کا دوسرا نام انسانی اخلاقیات بھی ہیں. اور انسانی اخلاقیات تعلق مع اللہ ہی سے درست ہوتی ہیں. اور وہ تعلق مع اللہ کے مدارج ہیں کہ ایک آدمی اللہ کا نام لیتا ہے، ذکر کرتا ہے، بار بار خدا کو یاد کرتا ہے. پھر ایک موقع پر پہنچ کر جب اس کے ذکر میں پختگی آ جاتی ہے اور پکا ہو جاتا ہے تو اسے اللہ کے نام سے ہٹا کر صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ اب چلو اللہ کی ذات کی طرف. نام اور ذات الگ بات ہو گئی نا، کہ ایک تو نام ہے کسی چیز کا اور ایک آپ کو اس چیز کی ذات وہ شخص مل جاتا ہے یا وہ چیز مل جاتی ہے، اس کی ذات ہے. وہ کہتے ہیں اسم سے اب مسمہ کی طرف سفر کرو، نام سے ذات کی طرف چلو. اور وہاں پہنچ کے وہ کہتے ہیں اب اس ذکر اذکار کی کچھ نہیں ہے، اب تم مراقبات کیا کرو. مراقبات میں بھی جب انتہا پر پہنچ جاتا ہے مراقبہ ذات پہ، اس کی وہ تلقین جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات، یہ چیزیں اس کو جو پیش آتی ہیں اس سے اس انسان کے احوال بدلتے ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو چلنے سے تعلق رکھتی ہیں کہ آدمی جب اس راہ کو طے کرتا ہے آہستہ آہستہ پھر پہنچ کے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی انتہا کیا ہے. اور اخلاقیات اس کے بہتر سے بہتر دن بدن ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ نے اس آیت میں اسی چیز کا حکم دیا ہے کہ تم معاف کرتے رہو. وَمُرْ بِالْعُرْفِ، اور کسی دوسری چیز فرمایا ہے کہ نیکی کے کام آپ ان کا حکم کرتے رہیے. اب معاف کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے متعلق ایک بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا 3 چیزوں کا. ایک تو مجھ سے یہ کہا کہ جو مجھ سے توڑیں میں ان سے جوڑ کر رکھوں، جو رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں میں ان سے جوڑ کر رکھوں. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کام کو، اور رشتہ داریوں کا توڑنا اور جوڑنا اس کے 3 مدارج ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی انسان بالکل قطع تعلق کر دے، مرنا جینا اٹھنا بیٹھنا یہ چیزیں ختم ہو جائیں، یہ حرام ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کسی بھی مصلحت سے دوسرے کے ساتھ بس اتنا تعلق رکھے کہ وہ گھر آ گئے، اچھی طرح مل لیے، کبھی فرض کر لیجئے انہیں ضرورت پیش آ گئی تو خود پہنچ گئے، اور مرنے میں شادی بیاہ ان چیزوں میں ایک دوسرے کے ہاں چلے گئے. اور البتہ اپنی ذات کے لیے کہ جب بھی میری ضرورت پیش آئے گی کسی کو میں ان کے ساتھ تعاون کروں گا، یہ جوڑنے میں ہی شامل ہے. رشتہ داری کا یہ دوسرا درجہ ہو گیا. اور اس سے بھی بڑھیا درجہ یعنی سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان مظالم پہ تکالیف پہ صبر کرے اور تعلق کو جوڑ کر رکھے اور اس تعلق کو نہ توڑے. جتنا جتنا اس تعلق کو توڑتا چلا جائے گا اللہ کے ہاں اتنا ہی مبغوض ہوتا چلا جائے گا، بغض ہو جائے گا اس انسان کا، اور اتنا ہی اس انسان کی قدر اللہ کی نگاہ سے گرتی چلی جائے گی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں توڑنے والوں سے جوڑ کر رکھوں، اور آپ نے فرمایا جو مجھ پہ ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں. 2 اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں. یہ تینوں چیزیں ارشاد فرمائی ہیں اور انسانی اخلاقیات کی اعلیٰ ترین چیزوں میں سے ہیں کہ کوئی انسان اس کا سینہ اتنا وسیع ہو جائے کہ سب کچھ اس میں دفن کر لے اور اللہ کی وجہ سے لوگوں سے تعلق قائم رکھے اور اللہ کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ اخلاص سے ملتا رہے. کوئی لین دین، کوئی دل میں طمع، حرص، لالچ، کوئی چیز نہ ہو، بس محض اللہ ہی کے لیے ملنا ہو اور اللہ ہی کے لیے محبتیں اور اللہ ہی کے لیے نفرتیں ہوں. اور انسان اپنی عزت ان چیزوں کو ایک طرف رکھ کے بس اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے کام کرے. یہ اس آیت کریمہ کی تشریح میں متعدد روایات آتی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایسے ہی اخلاقیات پر عمل کرنے کی تلقین کی ہے. اور دوسری چیز جو فرمائی ہے کہ وَمُرْ بِالْعُرْفِ، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نیکی کے کاموں کو کہتے رہیے، یعنی اس کو بھی عادت بنا لیجئے کہ اچھائی کے کام کرتے رہیں. عرف جو ہے
یہ عربوں کے ہاں لغت میں نیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اصطلاحاً کہتے ہیں اسے کہ جمہور عام طور پر لوگ جس قول اور عمل کو اپنی عادت بنا لیں. اور عرف کا بہت بڑا اعتبار ہے شریعت میں بھی کہ عرف میں کیا چیز ہے، اور عرف شریعت کے بہت بڑے حکموں میں سے ایک حکم ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پہ عرفیت کے بڑے قائل تھے، مانتے تھے، اور وہ دیکھتے تھے کہ لوگوں میں تعامل کیا ہے اور لوگوں میں کیا چیز درست ہے، کیا چیز جائز. سورہ بقرہ میں ایک بات گزری تھی کہ جب تک کسی چیز پر قبضہ نہ ہو جائے تب تک اس کے لیے مال کا لین دین جو ہے وہ ناجائز، جائز نہیں. یاد ہے سورہ بقرہ میں ایک بات گزری تھی کہ جب تک اصل مال پر قبضہ نہ ہو جائے، مثلاً اس نے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کو 10,000 میں یہ چیز دیتا ہوں، اب جب تک وہ چیز اپنے قبضے میں نہیں آ گئی اس وقت تک ان پیسوں کا لینا یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. وہ وہاں پر جو بھی چیزیں تھیں عرض کی تھیں آپ سے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے حنفی فقہا اس آیت کے مطابق سے جائز کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ نے عرف کا حکم دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ عرف جو مارکیٹ میں چیزیں چل رہی ہیں اور ان کی وجہ سے شریعت کا کوئی حکم نہیں ٹوٹتا تو وہ کہتے ہیں عرف اسے جائز قرار دے دیتا ہے. تو عرف میں وہ کہتے ہیں ہمارے سارے دیار میں یہی ہوتا ہے کہ پیشگی بیانہ لے لیتے ہیں اور بیانے پھر وہ چیز کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر وہ آگے چیز بیچ دیتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس کی کئی ایک صورتیں جو فقہا نے جواز کی لکھی ہیں وہ اصل میں اس عرف کو ہی مانا. عرف بدل جائے گا، شریعت کے احکامات بدل جائیں گے. یہ اس کی صرف ٹرم پہ ہم بات کر رہے ہیں، حقیقی معنی یعنی جو یہاں مراد ہے وہ بعد میں، لیکن صرف اس کی ٹرم پہ بات کر رہے ہیں کہ عرف کے معنی کیا ہوتے ہیں. یعنی معاشرے میں جو رواج ہو جائے، مثلا کسی معاشرے میں رواج یہ ہے کہ طلاق کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے اسے کاغذ دے دیے. تو اگر وہ یہ کہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی اور میں تمہیں کاغذ دے رہا ہوں تو یہ دو طلاقیں ہو جائیں گی. ایک تو طلاق اس نے صراحتاً طلاق کے لفظ سے دے دی، دوسرے اس نے اپنے معاشرے کے عرف کی بنیاد پر کہہ دیا کہ یہ چیز دے دی، کاغذ دے دیے. دو طلاقیں ہوئی. وہی عرف کہیں اور جا کے بدل گیا، وہاں کاغذ کے یہ معنی ہی نہیں لیے جاتے، وہاں کوئی پوچھتا ہی نہیں ان باتوں کو، وہاں شریعت کا حکم بدل جائے گا. عرفیت کے بدلنے سے چیزوں کے احکامات بدل جاتے ہیں. اس لیے عرف شریعت کی بہت بڑی اصطلاح اور شریعت کا بہت بڑا ستون ہے کہ ہمارے معاشرے میں عرف کے اعتبار سے کیا چیز جائز ہو گئی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں اگر شریعت کے کسی اور حکم سے تصادم لازم نہیں آتا اور حلال حرام تک نوبت نہیں پہنچ جاتی تو کہتے ہیں اس عرف کا اعتبار کر لیا جائے گا. اور اس پہ بڑے مسائل امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیے ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو ان سب چیزوں کا اتنا دھیان فکر رہتا تھا کہ وہ کئی مرتبہ تاجروں کے ہاں جاتے تھے، لوگوں کے ہاں جاتے تھے، پوچھتے تھے کیسے کاروبار کر رہے ہو. تو کسی نے کہا حضرت آپ بازاروں میں جاتے ہیں ایسے ایسے لوگوں کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں. تو انہوں نے کہا اس لیے کہ ضرورت پیش آتی ہے اس چیز کی، لوگ آ کے ہم سے مسائل پوچھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ کرنا پڑتا ہے کہ آج کل مارکیٹ کیا چل رہی ہے، عرف کیا چل رہا ہے، پھر اس کے مطابق ہمیں فتویٰ دینے میں سہولت ہوتی. یہ چیزیں تھیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مفتی جو ہو اسے اپنے زمانے کے حالات سے خبر رہنی چاہیے. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جو اپنے زمانے کا عرف نہیں پہچانتا اور جو مفتی اپنے زمانے کے حالات کو نہیں جانتا وہ کہتے ہیں وہ فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہوتا. یعنی اس فیلڈ میں فتویٰ نہ دے جب اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میڈیسن میں کیا ہے کیا نہیں ہے، تو پھر وہ میڈیسن میں نہ بولے. من لم یعرف احوال زمانہ فلیس بفقیہ. وہ کہتے ہیں جو اپنے زمانے کے حالات کو نہیں جانتا وہ فقیہ نہیں ہوتا. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ملکوں کے مسائل کیا ہیں، معاشرے کے مسائل کیا ہیں، اور جو مسئلہ نہیں معلوم اس میں فتویٰ نہ دے، نہ بولے ان چیزوں. یہ اس کے سمجھدار ہونے کی علامت. اس لیے عرف کو ویسے تو یوں کہا، لیکن اس سے مراد یہاں پر نیکی ہے کہ نیکی کے کاموں کا حکم کرتے رہیے. یہ بھی چیز ہے. دو،
اور تیسری چیز نیکی کے کاموں کا حکم جو ہے، مطلب جہاں بھی نیکی کا کام کوئی نظر آئے خود بھی کیجئے، لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیجئے کہ آؤ اچھائی کا یہ کام ہے، مل کر کریں۔ اسی لیے قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو۔ اور تیسری چیز یہ فرما دی کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو جاہل لوگ ہیں ان سے آپ درگزر کیجئے۔ تین کاموں سے اللہ نے منع کر دیا ہے۔ ایک تو ظلم کرنے سے گویا کہ اس کے مقابلے میں عفو سے کام لینا ہے، معاف کرنا ہے، اور دوسری چیز گناہ کے کاموں کا نہیں کہنا بلکہ نیکی کے کاموں کا کہنا ہے، اور تیسری چیز کہ جاہل لوگوں سے، جو لوگ کچھ نہیں جانتے، ان سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ عارض عن الجاہلین، اور تم کیا کرنا ہے، تم نے یہ بس یہ کرنا ہے کہ ان سے درگزر کرتے رہو۔ حدیث میں بڑے اچھے الفاظ ایک جگہ آئے ہیں جہاں حضرت عمر اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی آپس میں بات ہوئی ہے کہ حبشہ والے جو ہجرت کر کے آئے وہ زیادہ اچھے تھے، یا جو ہجرت کی ہے انہوں نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، یہ لوگ زیادہ اچھے تھے۔ تو اس میں آتا ہے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا کہ تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے مدینہ منورہ میں، اور یہاں تمہارے بھوکے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھلا دیتے تھے، اور تمہارے جاہل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے دیتے تھے۔ بس زندگی میں یہ کام آدمی کرتا رہے کہ جاہل آدمی کو تعلیم دے دے، کسی کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے اسے بتا دے۔ یہ سکھانا، علم کا پہنچانا، بتانا بہت بڑی نیکیوں میں سے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم راستے میں بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم راستوں میں نہ بیٹھا کرو، اور اگر تمہیں راستے میں، چوک میں، چوراہے میں ان میں بیٹھنا ہی ہے تو ان کا حق ادا کیا کرو۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کا حق کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ یہاں پر جو تمہیں سلام کرے تم اس کا جواب دو، اور جو گزر رہا ہو تو وہ اس کے ساتھ جو گزر رہا ہو وہ جو تم سے راستے کا پوچھے تو اسے راستہ بتانا ہے۔ یہ راستوں کا حق بتایا کہ اگر کوئی گزر رہا ہے راستہ پوچھتا ہے، کوئی اجنبی ہے، اسے تعلیم دے دو۔ اور یہ ساری زندگی آدمی کو رویہ رکھنا چاہیے۔ بس تعلیم یہی ہے کہ تعلیم دیتا رہے، کسی کو نہیں مسئلہ پتا اسے نرمی سے سمجھا دے، اسے بتا دے کہ اصل میں شریعت کا حکم یہ ہے، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، مگر تعلیم دیتے رہنا چاہیے۔ تین چیزوں کے متعلق فرما دیا ہے یہاں پر، اور مفسرین نے بہت بڑی بڑی چیزیں اس سے ثابت کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ علم کو حاصل کیا جائے اور جہالت سے اجتناب کیا جائے۔ اور علم وہ ایسی چیز ہے کہ جب تک نہ آئے اپنی جہالت کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ مصیبت تو یہ ہے کہ مطلب علم آتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ تم اس چیز سے جاہل تھے، اور علم نہ آئے تو اپنی جہالت کی بھی اطلاع نہیں ہوتی۔ روشنی نہ ہو اور اندھیرے میں ہی ڈوبا رہے گا، روشنی آتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ اندھیرا کتنا خطرناک تھا، مگر جب روشنی آ جاتی ہے تو اندھیرا غائب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان سے بچ کر رہنا، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، انسان کہیں ان کے ہتھے نہ چڑھ جائے، بچائے اپنے آپ کو اس سے کہ لوگ اس پر ظلم کریں، اور اس سے بھی بچائے کہ یہ خود لوگوں پر ظلم کرے۔ اور تیسری چیز کہ جاہلوں سے کنارہ کش رہنا، مفسرین نے اس سے ثابت کیا ہے کہ بحث مباحثہ، جب کوئی آدمی اپنی جہالت کی وجہ سے نہ مان رہا ہو تو فضول بحث نہیں کرنی چاہیے، بس اسے حق پہنچا دیا جائے، جو مناسب دلائل ہیں وہ دے دیے جائیں، اور اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دیں۔ جامع ترین آیت کریمہ یہ گنی گئی ہے، 3 آیات قرآن پاک میں ایسی ہیں جن میں لوگ کہتے ہیں مفسرین کہ اللہ نے ساری اخلاقیات کو جمع کر دیا ہے، ان میں سے ایک آیت کریمہ یہ ہے۔ اور اسی کو آیت کریمہ کو بعض لوگوں نے منسوخ بھی لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جہاد کی جو آیات ہیں ان سے یہ آیت منسوخ، کیونکہ اس میں لڑنے کا حکم ہے اور یہاں درگزر کر دینے کا حکم ہے۔ لیکن ساری ناسخ اور منسوخ کی بحث سے ہٹ کے 2 باتیں ایک اٹھتی ہیں اس پہ۔ ایک بات تو سیدھی سادی سی یہ اٹھتی ہے کہ جن لوگوں نے جہاد کیا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ نے یا تابعین تبع تابعین رحمہم اللہ نے، کیا ان کے لیے یہ حکم نہیں تھا
کیا جہاد اور لوگوں کو معاف کرنا اور کیا عدل کرنا اور ظالموں کو سزا دینا، یہ سب چیزیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی۔ جہاد کا موقع ہوا جہاد کیا، اور معافی کا موقع ہوا معافی دے دی۔ سامنے دیکھا کافر ہیں اور انہیں تعلیم کی ضرورت ہے، تعلیم دے دی، بتا دیا کہ یہ کام کرو، ایسے اسلام کو قبول کر لو، ایمان لے آؤ۔ جو ایمان لے آئے فارغ، ختم ہوئی بات، اب کیا لڑنا ہے؟ اور جہاں جہاد ہی کا موقع تھا اور انہوں نے کہا نہیں مانتے اس دین کو، یہ چیزیں، وہاں جہاد بھی ہو گئی۔ ایک بات، اور اسی وجہ سے دوسری بات یہ ہے، امام رازی رحمت اللہ علیہ نے یہاں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ظاہری مفسرین ہیں، جن مفسرین کو صرف ظاہر پہ عمل کرنا ہوتا ہے، بس جو آیت میں دیکھا زیادہ سمجھایا نہیں، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ جتنے ظاہری مفسرین ہیں ان کا ایک گروہ خواہ منسوخ آیات کی تعداد بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ذرہ برابر بھی نہیں کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے، فوراً حکم لگا دیتے ہیں کہ آیت منسوخ ہو گئی فلاں آیت سے، حالانکہ یہ آیت کوئی صورت نہیں ہے اس کے منسوخ ہونے کی۔ ہر ایک جگہ کا، ہر ایک چیز کا حکم اپنے اپنے مقام پر ثابت ہے۔ ایک مقام ایسا آئے گا جب نیکی کا حکم کرنا پڑے گا اور نیکی کے ساتھ ساتھ اس پر اصرار بھی کرنا پڑے گا۔ کوئی مقام ایسا آ جاتا ہے زندگی میں، معافی بھی دینی پڑتی ہے اور کچھ لوگوں سے لڑنا بھی پڑتا ہے اور انہیں دھمکا کر حکومت سختی سے کنٹرول کرتی ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر معمول بہا ہیں، یعنی ان پر عمل کیا جائے گا۔ 3 آیات ایسی ہیں جن کے متعلق مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس میں جمع کر دیا ہے ساری اخلاقیات کو۔ ایک آیت تو یہی دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالی نے اس میں یہ بتایا ہے کہ دیکھو یہ جو پیچھے، بلکہ آگے دیکھ لیجئے پہلے، پھر اس کے بعد وہ 3 آیات کی بات کرتے ہیں۔